حارث اس وقت کسی فائل میں الجھا تھا جب میسج کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ نور کا نام اسکرین پر جگمگاتا دیکھ کر خود بخود اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ بہت عرصے بعد اس کا موبائل نور کے نام کے نوٹیفیکیشن سے جگمگایا تھا۔ اس نے میسج کھولا تو اس نے کوئی لوکیشن سینڈ کی ہوئی تھی اور اسے جلدی پہنچنے کا بولا تھا۔ مسکراہٹ خود بخود ہی اس کے ہونٹوں سے غائب ہو گئی۔ جلدی سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں پکڑ کر وہ آفس سے نکلا تھا۔ دیکھو شہیر، تم اب بدتمیزی کر رہے ہو، سامع کا ہاتھ چھوڑو۔ نور کو اس وقت سکون سے بات کرنا ہی مناسب لگا۔ اس کی بات سن کر شہیر نے کہہ لگایا، اچھا میں بدتمیزی کر رہا ہوں، اور جو یہ تمہارے کہنے پر مجھ سے رابطہ ختم کیے بیٹھی ہے وہ؟ سامع کا ہاتھ ابھی بھی شہیر کے ہاتھ میں تھا۔ سامع کو اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو، اگر میں پیار سے بات کر رہی ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم سامع پر زبردستی کرو۔ اب کی بار نور غصے سے بولی تھی۔ آس پاس کی ٹیبلز پر کچھ لوگ اب ان تینوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو آگے نہیں آیا تھا۔ ہمارے یہاں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر ہم لوگ مدد کو نہیں آتے، بس خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا چلو، پھر ایک شرط پر سامع کا پیچھے چھوڑ دوں گا۔ شہیر سامع کی کلائی پر گرفت نرم کرتے ہوئے بولا۔ گرفت نرم ہوتے ہی سامع نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اٹھ کر نور کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ میری شرط یہ ہے کہ تمہیں اب مجھ سے دوستی کرنا ہوگی۔ اس کی بات پر نور نے بمشکل اپنے ہاتھ کو کنٹرول کیا تھا، ورنہ اس کی اس بات پر وہ اب تک اسے ایک تھپڑ ضرور لگا چکی ہوتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، اسے حارث آتا دکھائی دیا۔ وہ اسے جواب دینے کی بجائے خاموش کھڑی ہو گئی۔ جو لوکیشن نور نے سینڈ کی تھی وہ کسی ریسٹورانٹ کی لوکیشن تھی، اور وہ ریسٹورانٹ حارث کے آفس سے 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ جلدی سے تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے ریسٹورانٹ پہنچا۔ وہاں داخل ہوتے ہی اسے سامنے سامعہ اور نور کسی لڑکی کے ساتھ دکھائی دی۔ وہ جلدی سے ان کے قریب پہنچا اور بولا، کیا ہوا؟ سامعہ کو یوں روتا دیکھ کر اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ کچھ نہیں حارث، یہ ہے موصوف شہیر جن سے سامعہ نے رابطہ ختم کیا تو یہ دھمکیوں پر اتر آئے۔ حارث کو دیکھ کر نور نے سکون کا سانس لیا اور مختصر بات بتائی۔ اس کی بات سن کر حارث کو ایک دم سے شدید غصہ آیا۔ وہ بجائے شہیر کو کچھ کہنے کے انہیں ڈانٹ کر بولا، تم دونوں کیا کرنے آئی تھی یہاں؟ تبھی نور نے اسے پوری بات بتائی، جبکہ شہیر ابھی تک حیران پریشان تھا۔ اسے یہ بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس بارے میں گھر کے کسی مرد کو بھی بتا سکتی ہے۔ اسے تو یہ تھا کہ یہ دو لڑکیاں ہی انہیں ایزیلی ٹریپ کر لے گئے وہ، لیکن یوں ایک لڑکے کو اپنے سامنے دیکھ کر اب وہ فرار کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ عموماً لڑکی کو ٹریپ کرنے میں پورا ایک گینگ انوالو ہوتا ہے، لیکن وہ پچھلے 6 ماہ سے یہ کام اکیلے ہی کر رہا تھا، کیونکہ جس لڑکی کو بھی وہ ٹریپ کرتا تھا وہ گھر میں کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتاتی تھی۔ اور اب یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ نور نے اسے پوری بات بتائی تو وہ شہیر پر جھپٹ پڑا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کمینے انسان، میری بہن کو تنگ کرے گا؟ ہاں؟ اسے گریبان سے پکڑتے اس کے منہ پر اس نے تھپڑوں کی بارش کر دی۔ جواب میں شہیر نے بھی اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا، لیکن حارث نے اس کا ہاتھ قابو میں کر کے اسے ایک اور تھپڑ مارا۔ شور کی آواز سن کر ریسٹورانٹ کا عملہ بھی بھاگا آیا۔ کسی نے مینیجر کو خبر دی تو وہ بھی بوکھلاتا ہو ان کی ٹیبل پر پہنچا۔ وہ ابھی بھی شہیر کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ ریسٹورانٹ کے مینیجر اور وہاں بیٹھے کچھ لوگوں نے شہیر کو چھڑوایا۔ کسی نے پولیس کو خبر کر دی تھی، تب تک لوگوں نے شہیر کو چھڑوا لیا تھا۔ تبھی پولیس بھی آ گئی اور پولیس کو سارے معاملے کے بارے میں بتایا گیا تو شہیر کو گرفتار کر لیا انہوں نے، جبکہ حارث کو بھی پولیس نے ساتھ چلنے کا کہا۔ اگر وہ یوں شہیر پر تشدد نہ کرتا تو پولیس ہرگز اسے ساتھ چلنے کا نہ کہتی۔ نور اور سامع کو سیدھا گھر جانے اور گھر میں اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتانے کا کہہ کر وہ پولیس اسٹیشن چل دیا۔ اسی رات وہ کافی لیٹ واپس آیا تھا، اس لیے نور یا سامعہ سے اسے بات کرنے کا کوئی موقع نہ ملا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر نور کے علاوہ رانی بیگم بھی موجود تھی۔ احسن صاحب اب کبھی کبھار آفس کا چکر لگا لیتے تھے، اس لیے آج وہ آفس چلے گئے تھے اور سامعہ ابھی بھی شاید سو رہی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ اپنے کمرے سے بیگ لائی تو حارث بھی چابیاں پکڑے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ کل کیا ہوا تھا؟ وہ لڑکا اور کس وجہ سے تم دونوں اسے ملنے گئی تھی؟ وہ گاڑی میں بیٹھی تو اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔
تو نور نے کہا وہ لڑکا سامیہ کو گھٹیا دھمکیاں دینا شروع ہو چکا تھا اسی وجہ سے۔ وہ انتہائی سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ اس کے دل سے ابھی بھی حارث کے لیے نفرت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اب شاید یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہونی ہے۔ جس انسان پر بہت مان ہو، جس پر یقین ہو کہ چاہے ساری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے، صرف ایک شخص آپ کا ساتھ دے گا، اور اگر وہی شخص باقی دنیا کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف ہو جائے تو اس ایک شخص کے لیے دوبارہ دل کبھی بھی محبت جیسا جذبہ محسوس نہیں کرتا۔ نور، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، سنائی نہیں دے رہا کیا؟ حارث نے اسے کندھے سے ہلا کر کہا تو وہ خیالوں سے باہر آئی۔ ہاں، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس لڑکے کی دھمکی کے بارے میں تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ خود 30 مار بننا ضروری تھا کیا؟ اس کا لہجہ نور کو انتہائی برا لگا۔ وہ بولی، 30 مار خان نہیں بنی تھی۔ مجھے لگا کہ سامیہ کی ایج کا ہی ہوگا، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو وہ تمہاری ایج کا تھا۔ شاید سامیہ کے اکیڈمی میں وہ پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے، یعنی کہ ٹیچنگ۔ حارث کی بات کے جواب میں وہ بھی غصے سے بولی تھی۔ ہاں، تو اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ ویسے پولیس والے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اسی طرح اکیڈمیز وغیرہ میں ٹیچنگ کر کے لڑکی کو ٹریپ کرتا تھا پچھلے 6 ماہ سے۔ او نو، پھر تو پورا گینگ ہوگا اس لڑکے کا۔ نہیں، اس کے بقول وہ اکیلا ہی کرتا رہا ہے سب کچھ۔ اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے حارث نے جواب دیا۔ نور نے اب کی بات کوئی اور بات نہ کی اور خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنا شروع ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی جب حارث نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا، اس لڑکے سے دور رہنا۔ وہ ناسمجھی سے بولی، کس لڑکے سے؟ وہی جو روز تمہارا یونیورسٹی کے گیٹ پر انتظار کرتا ہے۔ حارث نے وہاج کی طرف اشارہ کیا جو روز کی طرح آج بھی گیٹ پر اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ حارث نے پہلے کبھی بھی یہ سب نوٹس نہیں کیا تھا، لیکن نکاح کے بعد وہ نور کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہو گیا تھا۔ حارث، ہم دونوں صرف دوست ہیں۔ اب کی بار وہ نرمی سے بولی تھی اور حارث نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، شادی کے بعد کوئی بھی نامحرم دوست نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد صرف شوہر ہی دوست دشمن سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے سچ جواب پر نور نے انتہائی غصے سے اسے دیکھا، جیسے نظروں ہی نظروں میں سے کھا جانا چاہتی ہو۔ اگر یہ نامحرم والی بات ہے نا، تو پھر شادی سے پہلے بھی تو نامحرم دوست نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات، ہمارا صرف نکاح ہوا ہے ابھی، اور وہ میں بہت جلد ختم کر دوں گی، اس لیے مجھ پر یوں بیجا روک ٹوک آئندہ مت کرنا۔ انگلی اٹھا کر ایک ایک لفظ اس نے چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ آئندہ اگر نکاح ختم کرنے کی بات کی تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ نور کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے بولا تو نور نے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور غصے سے گاڑی سے باہر نکلی۔ نکاح ختم ہوگا یا نہیں، اس بات کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن اگر تم وہاں سے دوستی ختم کرنے کی بات کرتے ہو تو یہ دوستی تو اب تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اس نے کہا تو حارث نے ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ نور یہ کہہ کر وہاج کی طرف بڑھ گئی تھی، وہ بھی غصے سے گاڑی کو بھگا لے گیا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے اسے کہیں دیکھ چکا ہوں میں پہلے، لیکن کہاں؟ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل وہاج کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نور کی باتیں میں مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ اس نامحرم کے لیے مجھ سے ضد لگا رہی ہے، جبکہ میں اس کا محرم ہوں، اس کا ہسبینڈ ہوں، لیکن یہ وہ لڑکا۔ ذہن پر زور ڈالتے ایک دم سے اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ ہاں، وہ تصویریں تو اسی لڑکے کے ساتھ تھی نور کی نا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی نور اس لڑکے سے رابطے میں ہے، بلکہ اس سے دوستی کے لیے مجھ سے وہ رشتہ ختم کرنے کو تیار ہے۔ کہیں وہ تصویریں اصلی تو نہیں؟ ہو سکتا ہے جسے چیک کروائی ہوں اسے غلط فہمی ہوئی ہو کہ یہ نکلی ہیں، تو کیا وہ تصویریں اصلی تھی؟ او میرے خدایا! گاڑی کی طرف روک کر اس نے بے ساختہ اپنا سر پکڑا تھا۔ نور اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ وہ مجھ سے نکاح کے بعد بھی اس لڑکے سے تعلق رکھے ہوئے ہے۔ ذہن میں آتی ہوئی سوچوں نے ایک سیکنڈ لگایا تھا اس کے دل میں دوبارہ سے غلط فہمی پیدا کرنے میں۔ ذہن کو تھوڑا سا ریلیکس کر کے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی کا رخ اب دوبارہ سے نور کی یونیورسٹی کی طرف تھا۔ نور ابھی کلاس لے کر باہر آئی ہی تھی جب اسے عمیر دکھائی دیا۔ اس دن کی تلخ کلامی کے بعد اس نے اسے آج یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ اگنور کر کے گزرنے لگی جب وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نور نے حیرانی سے اسے دیکھا تو وہ بولا، مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے معاف کر دو۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے وہ گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا۔ نور کے دل کو کچھ ہوا کہ وہ ایک مرد ہو کر رو رہا تھا
ارد گرد اسٹوڈنٹس انہیں رک کر دیکھنا شروع ہو گئے اور وہاج بھی اس طرف آیا۔ پلیز معاف کر دو نور مجھے، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ جس دن سے تم نے مکافات کی بد دعا دی ہے، خدا کی قسم ایک رات بھی سکون سے سو نہیں پایا۔ اپنی بہن پر پابندیاں لگا دی میں نے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، نہ ہی اس کے کردار پر کوئی داغ لگے، لیکن اس دن اس نے بھی تمہاری طرح کسی لڑکے کو مارا، بہت مارا۔ تم نے تو ایک تھپڑ مارا تھا نا مجھے، مگر میری بہن نے اس لڑکے کو بہت زیادہ پیٹا، پیٹنے کے بعد اس پر تھوکا بھی۔ لیکن میں نے تمہارے ساتھ وہ گھٹیا حرکت نہ کی ہوتی تو میں اپنی بہن کو شاباشی دیتا، لیکن ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا رہا تھا۔ وہ سانس لینے کو رکا تو کسی نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ نظر اٹھا کر اس نے دیکھا تو سمی پانی اس کی طرف بڑھائے کھڑا تھا۔ نظروں میں شرمندگی لیے اس نے پانی کی بوتل تھامی اور 3 گھونٹ میں پوری بوتل ختم کر دی۔ لیکن نور، جس دن سے میری بہن نے اس لڑکے کی پٹائی کی ہے، میں ایک رات بھی سکون سے سو نہیں پایا۔ ایسا لگتا ہے جیسے مکافات میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ ہر لمحہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی میری بہن کی بھی بےہودہ تصویر بنا کر میرے گھر بھجوائے گا، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میری بہن کو بیچ چوراہے رسوا کرے گا۔ مجھے تو ایک پل بھی سکون نصیب نہیں ہوا۔ مجھے معاف کر دو نور، پلیز۔ وہ اونچا لمبا مرد گڑ گڑا کر رو رو کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہاں کھڑے کئی اسٹوڈنٹس کی آنکھوں میں اس کی باتیں سن کر آنسو آ گئے تھے۔ عمیر، میں نے معاف کیا تمہیں، یہ 5 لفظ کہہ کر وہ وہاں سے چلی آئی، جبکہ وہاج حیران پریشان سا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور یہ سب باتیں تو وہاں موجود کسی اور نے بھی اپنے کانوں سے سنی تھی، اور وہ اس وقت خود کو اپنی ہی نظروں میں گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ہاں، وہ حارث تھا، اور وہ چپ چاپ وہاں سے مڑ گیا تھا۔ نور کے وہاں سے جانے کے بعد وہاج بھاگ کر اس کے پیچھے آیا۔ وہ قدرے ایک سائڈ پر آ گئی جہاں گنے چنے اسٹوڈنٹس تھے۔ رخ نور، ہم دونوں تو دوست تھے نا، پھر بھی تم نے مجھ سے چھپایا۔ بتاؤ اس شخص نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ جو آج مکافات کی بات کر رہا تھا؟ اس کی بات سن کر نور نے اپنے آنسو جلدی سے صاف کیے۔ کون سی بات؟ وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے رخ، نہیں سمجھتی تم مجھے اپنا دوست تو ٹھیک ہے۔ وہ جانے لگا تو نور نے کہا، رکو بتاتی ہوں سب۔ نور کی آواز سن کر وہ رکا تو معصومیت سے بولی، کینٹین چلیں، وہاں چل کر بات کرتے ہیں، اوکے؟ ٹینشن ہو اور رخ نور کو سموسوں کی طلب نہ ہو، ایسا بھلا ممکن ہے؟ وہاج نے مسکرا کر اس کی بات پر سر ہلایا تھا۔ وہ اس وقت تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ غصے سے زیادہ اسے خود سے ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ نور پر شک کیسے کر سکتا تھا؟ اسی شک کی وجہ سے تو وہ واپس یونیورسٹی گیا تھا، لیکن وہاں اتفاقاً اس نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا بھی، جب وہ لڑکا نور سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں کیسے شک کر سکتا ہوں اس پر؟ وہ تو میری محبت ہے نا، تو پھر میں اپنی ہی محبت پر شک کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا سوچ سوچ کر برا حال تھا۔ جتنا زیادہ وہ سوچ رہا تھا، اتنا ہی زیادہ وہ مزید پریشان ہو رہا تھا۔ نور کینٹین میں بیٹھی مسلسل تیسرا سموسہ کھا رہی تھی۔ وہاج کو تو کبھی کبھار حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنے زیادہ سموسے کھا کیسے لیتی ہے۔ وہ خاموشی سے سموسہ کھانے میں مصروف تھی۔ نور، اب کچھ بتاؤ گی بھی یا صرف سموسے ہی کھانے ہیں؟ بتاتی ہوں نا، بس یہ لاسٹ والا کھا لوں۔ اس نے چوتھے سموسے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو وہاج کو لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ چوتھا سموسہ ختم کرنے تک وہ قدرے ریلیکس ہو چکی تھی۔ اب بتاؤ بھی۔ وہ سنجیدہ ہوا تو نور نے بھی سر ہلاتے اسے اس کے گھر تصویریں آنے والے واقعے سے لے کر اس کے نکاح ہونے تک کے درمیان کی ساری بات بتا دی۔ وہاج چپ چاپ ساری بات سن رہا تھا، لیکن نور نے اسے اپنے حارث کے نکاح کے بارے میں بتایا تو اسے لگا کہ اس کے جسم سے جان ختم ہو گئی ہے۔ کیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولا، اور اسے احساس ہوا کہ وہ انجانے میں وہاج کو بھی نکاح کا بتا چکی ہے۔ ہاں وہاج، جس دن میں آخری پیپر دے کر گھر گئی تھی نا، اس دن مجھے اس بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا کہ وہ میرا اتنی جلدی نکاح کر دیں گے۔ اسے چاروں نچار بتانا پڑا، لیکن اس وقت وہ وہاج کی دلی کیفیت سے بالکل بے خبر تھی۔ وہاج، میں نے یہ نکاح صرف بڑے ابو کی خوشی کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی مجھے اپنے بچوں پر فوقیت دی۔ اس دن زندگی میں پہلی بار وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرے گھر جانے تک کی ساری تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ انہیں مجھ پر مان تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، تبھی انہوں نے ایسا کیا، اور میں ان کا مان کیسے توڑ سکتی تھی؟ میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔
کیا اسی کزن کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے جس نے تمہیں پروپوز کیا تھا؟ وہاج نے سر لہجے میں پوچھا تو نور نے اس کے لہجے کا پھیکا پن شدت سے محسوس کیا۔ ہاں وہاج، اسی سے ہوا ہے نکاح، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ اس نے مجھے پروپوز کیا تھا؟ آئی ایم سوری، مگر جس دن اس نے تمہیں پروپوز کیا تھا اتفاقاً میں نے اسے دیکھ لیا تھا تمہیں پروپوز کرتے ہوئے۔ لیکن تمہیں پتا ہے وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ ایک طرف وہ مجھ سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے محبت کا، اور دوسری طرف وہ مجھ پر شک بھی کرتا ہے۔ اب کی بار وہ افسردگی سے بولی تھی اور وہاج بالکل خاموش تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نور اتنی جلدی نکاح کر لگی۔ اسے تو یہ تھا کہ وہ پڑھائی مکمل ہوتے ہی زینت بیگم کو کسی نہ کسی طرح منا کر نور کے رشتے کے لیے بھیج دے گا، لیکن یوں نور کے نکاح کا سننا، اس کے دل کو اب کچھ ہوا تھا۔ اور وہاج، تمہیں پتا ہے کہ میری بیہودہ تصویریں کس کے ساتھ تھی؟ کچھ یاد آنے پر وہ دوبارہ بولی تو وہ بھی خیالوں سے باہر آیا اور بے دلی سے پوچھا، کس کے ساتھ؟ تمہارے ساتھ وہاج۔ کیا میرے ساتھ؟ سیریسلی؟ اس کے جواب پر وہ بے یقین سا پوچھ رہا تھا۔ نور نے سر ہلایا تو وہاج کا غصے سے برا حال ہوا۔ لیکن میرے ساتھ کیوں؟ مجھے نہیں معلوم وہاج، خیر چھوڑو اس بات کو۔ اس شخص نے تو معافی بھی مانگ لی ہے اور میں نے اسے صرف اس کی بہن کی وجہ سے معاف بھی کر دیا، اس لیے اب اس ٹاپک پر میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے اٹھی، لیکن آج وہاج اس کے ساتھ نہیں اٹھا تھا، بلکہ ابھی بھی وہ وہیں بیٹھا کسی گہری سوچ میں تھا۔ اوکے، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، پھر ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کلاس لینے چلی گئی، جبکہ وہاج نور کے نکاح اور تصویروں والے معاملے کی وجہ سے ابھی بھی شوق سی کیفیت میں وہیں بیٹھا تھا۔ ان کے نکاح کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ نور کے سیکنڈ سیمسٹر کے ایگزامز بھی شروع ہو گئے تھے۔ وہاج آہستہ آہستہ خود ہی نور سے دور ہوتا گیا۔ نور نے یہ بات شدت سے محسوس کی تھی، مگر زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ سامع سے اس کے تعلقات بہت اچھے ہو چکے تھے۔ سامع اب ہر بات اسے شیئر کرتی تھی۔ احسن صاحب اس کایا پلٹ پر بہت خوش تھے، جبکہ رانی بیگم اپنے دونوں بچوں کو نور کے گن گاتے دیکھ کر اندر ہی اندر گھلتی رہی۔ شہیر ابھی بھی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ وہ چونکہ اکیلا ہی رہتا تھا اور اکیلا ہی اس جرم میں ملوث تھا، اس لیے ابھی تک کوئی بھی اس کی بیل کروانے نہیں آیا تھا۔ وہاج نے نور کے نکاح والی خبر شافی کو دی تھی تو وہ بھی حیرت سے اچھل پڑی تھی، لیکن وہاج کے کہنے پر وہ پچھلے 4 ماہ سے چپ تھی، کیونکہ وہاج نے اسے کہا تھا کہ جب تک نور تمہیں یہ خبر نہ دے تو تم اس بارے میں نہیں پوچھو گی۔ شافی کو بھی اس لیے اس نے بتایا تھا کیونکہ وہ اکیلا ہی 2 ماہ تک خود سے لڑتا رہا تھا، اور پھر تنگ آ کر اس نے اپنی یہ پریشانی شافیہ سے شیئر کی تھی۔ شافیہ کے کہنے پر ہی وہ آہستہ آہستہ نور سے دور ہوا تھا۔ اب ان دونوں کا رابطہ بس سلام دعا تک تھا، نہ وہ پہلے کی طرح باتیں کرتے تھے اور نہ ہی کینٹین میں ساتھ بیٹھ کر سموسے کھاتے تھے۔ نور کا وہاج کے علاوہ کوئی دوست نہیں تھا، اس لیے جب وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوا تو نور خود کو بالکل اکیلا محسوس کرنا شروع ہو گئی۔ وہ چپ چاپ لیکچر لیتی اور گھر آ جاتی۔ پچھلے 5 ماہ سے اس نے کینٹین سے سموسے بھی نہیں کھائے تھے، یہاں تک کہ شدید ٹینشن میں وہ سموسے کھانا بھی چھوڑ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے وہاج کا یوں کرنا برا لگا تھا، اس کا دور جانا اسے برا لگا تھا۔ وجہ اسے خود بھی نہیں معلوم تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس کا جواب تو وہاج کے پاس ہی تھا، اور وہاج تو شاید اب اس سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں تھا، اور نور اب خود بھی اس سے نہیں پوچھنا چاہتی تھی۔ حارث کے لیے وہ اپنے دل سے چاہتے ہوئے بھی کوئی جذبہ محسوس نہیں کر پاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اب اس کے لیے نفرت کا جذبہ بھی محسوس کرنا چھوڑ چکی تھی۔ حارث اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور کافی بار اس سے معافی بھی مانگ چکا تھا، لیکن نور اسے اس بے اعتباری پر معاف کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ احسن صاحب نے بھی اسے دبے لفظوں میں کافی بار کہا تھا کہ حارث سے پہلے کی طرح بات کیا کرو، جیسے پہلے اسے تنگ کرتی تھی اب بھی کیا کرو، لیکن وہ اب ہمیشہ ہی اس سے بات کرنے سے انکار کر دیتی۔ وہاج بیٹا تبھی ٹھیک ہے؟ یہ کیا حالت بنائی ہو اپنی اور کمرے کی؟ زینت بیگم اس کے کمرے میں آئی تو سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ انہیں یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی، کیونکہ وہاج تو اس معاملے میں کافی سخت تھا، چاہے کچھ بھی ہوتا اس کا کمرہ لازمی صاف رہتا تھا، مگر اس وقت آج یوں بکھرا کمرہ دیکھ کر انہیں پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے طبیعت امی۔ ان کی آواز سن کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سر درد کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھی تو مزید پریشان ہو گئی۔ بیٹا کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ نا مجھے، میں کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت بدل گئے ہو۔ ارے امی حضور، یہ آپ نے آج مجھے بیویوں والا تانا دے ہی دیا نا۔ عموماً بیویاں یہ شکایت کرتی ہیں کہ آپ بدل گئے ہیں۔
وہ ہلکے پھلکے انداز میں بات بدلتے ہوئے شرارت سے بولا تو زینت بیگم نے اس کی بات سن کر اس کا کان پکڑ لیا۔ اب اچھا، اب باتوں باتوں میں تم اپنی شادی کا کہو گے؟ ہاں؟ اس کے کان سے زور سے مروڑتا وہ درد سے چلا دیا اور مشکل سے اپنا کان ان کے ہاتھ سے آزاد کروایا۔ امی، اب آپ مجھ پر بھی تشدد کریں گی؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو وہ ہنس تھی۔ بیٹا، میں تو تم سے کچھ ضروری بات کرنے آئی تھی، بھول گئی کہنا۔ جی کہے نا، کیا بات تھی؟ دیکھو بیٹا، تمہارے 2 سیمسٹر مکمل ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے۔ میں اب سوچ رہی تھی کہ تمہاری منگنی کر دوں، شادی 3 سال بعد ہو ہی جائے گی، کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وحاج نے ان کے چہرے پر شرارت تلاش کرنا چاہی مگر وہ اسے سنجیدہ لگی تھی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یاد ہے آپ نے آخری بار کیا کہا تھا مجھ سے کہ جب میں نے یہ بات کی تھی تو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تیز ہو گیا تو وہ بولی، بیٹا مجھے یاد ہے اور بہت اچھی سے یاد ہے، لیکن تب اس لیے کہا تھا کیونکہ بیٹا میں تمہاری شادی وہاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 1 منٹ میں بتاتی ہوں وجہ۔ وہ درمیان میں بات ٹوکنے لگا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تب میں نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ بیٹا جس سے تم شادی کا کہہ رہے تھے وہ ایک امیر گھر کی بیٹی ہے، آسائشوں میں وہ پلی بڑی ہے، وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی۔ امی، اگر وہ ایڈجسٹ نہ ہو پاتی تو آپ تب کہتی نا، آپ کو پتا ہے کہ 6 ماہ پہلے اس کا نکاح ہو گیا ہے اس کے تایا زاد کے ساتھ۔ بیٹا میرے انکار کی دوسری وجہ آپ نے خود ہی بتا دی نا، اگر اس کا نکاح اس کے تایا زاد کے ساتھ ہوا ہے تو پھر تو میرا وہاں رشتہ لے جانا ہی فضول تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بچپن سے وہاں رشتہ طے ہو۔ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتی وہ پیار سے بولی تو وہ حاج خاموش رہا۔ اچھا اب بتاؤ نا مجھے، جس لڑکی کو میں نے پسند کیا، کیا اس سے شادی کرو گے؟ ان کے سوال میں بھی ایک مان تھا جسے انہیں یقین ہو کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور بولا، آپ نے کس لڑکی کو پسند کیا ہے بتائیں مجھے ذرا۔ مجھے یقین ہے بیٹا کہ وہ تمہیں ضرور پسند آئے گی۔ اچھا، کیا وہ خاندان کے باہر کی ہے؟ نہیں ہے تو اپنے ہی خاندان کی۔ اچھا نام تو بتائیں نا۔ اس کا نام نائلہ ہے بیٹا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو نام سن کر وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ نائلہ یعنی شافیہ کی بہن؟ وہ اس طرح اس سے پوچھ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار یہ نام سن رہا ہو۔ زینت بیگم کو اس کے انداز پر ہنسی آئی۔ ہاں نا، اور کون سی نائلہ ہے ہمارے خاندان میں، وہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو وحاج نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ اس کے خاموش رہنے پر وہ دوبارہ سے بولی، اچھا بتاؤ نا پھر، مانگ لو رشتہ سدرا سے۔ امی میں کیا کہہ سکتا ہوں، جیسے آپ کو مناسب لگے ویسے کر لیں۔ وہ امی کا مان توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آہستگی سے کہتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ نور ایک بار مجھے معاف کر دو یار۔ وہ آج پھر سے اس کے کمرے میں موجود سے معافی مانگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں حارث کی دفعہ نور کا دل پتھر ہو جاتا تھا۔ عمیر کو اس نے صرف اس کی بہن کی وجہ سے معاف کیا تھا، لیکن حارث کو معاف کرنا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ حارث، میرا ہر بار یہی جواب ہوتا ہے کہ میں تمہیں شاید اب کبھی بھی معاف نہیں کر سکوں گی، پھر کیوں روز معافی مانگنے آ جاتے ہو تم؟ نور، تم میری چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی مجھے۔ وہ اب چلا کر کہنے لگا، حارث تم ایسے چھوٹی سی غلطی کہتے ہو؟ تم نے مجھے بد کردار کہا یار، جانتے ہو ایک لڑکی کے لیے اس لفظ سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی۔ تم نے مجھے گالی دی ہے حارث۔ بات کرتے ہوئے رو پڑی تو حارث کے دل کو کچھ ہوا۔ مگر نور، میں نے تم سے کئی بار معافی بھی تو مانگی ہے نا، نہ جانے کتنی بار۔ اتنا پتھر دل تو کوئی نہیں ہوتا، اور تم تو بالکل ایسی نہیں تھی۔ ہاں میں ایسی نہیں تھی، مگر مجھے ایسا تم نے بنایا حارث۔ نور، میں تم سے محبت… ایک منٹ حارث، یہ لفظ محبت تو آئندہ کبھی استعمال مت کرنا۔ میں تمہیں پہلے ہی بھی بتا چکی ہوں کہ محبت کرنے والے تم جیسے نہیں ہوتے۔ تو کیا نور تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا تو اس کا لہجہ بھی سرد تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اگر میں مر گیا تب بھی نہیں؟ نہیں، تب بھی نہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اپنی لائٹ براؤن آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتی بے رخی سے بولی تھی۔ حارث پھر خاموشی سے واپس مڑ گیا تھا۔ زینت بیگم نے وحاج کے لیے نائلہ کا رشتہ مانگا تھا، مگر شافع کو جب یہ پتا چلا تو اس نے فوراً وحاج کو کال کی۔ پہلی بل پر ہی وحاج نے کال اٹھا لی تھی۔ وحاج کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اس نے فوراً سلام کیا، ورنہ وہ تو بنا سلام کے ہی شروع ہو جاتی تھی۔ بھائی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ مجھے کیا پتا کہ تم کیا سن رہی ہو؟ تم جو سن رہی ہو تو تمہیں پتا ہوگا نا۔
وہاج جانتا تھا کہ اس سے رشتہ بھجوانے کے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن وہ خود ہی بات کو مزاح کا رنگ دے چکا تھا۔ میں مزاح کے موڈ میں نہیں ہوں بھائی، آپ نے نائلہ کی رشتہ بھجوایا ہے؟ ہاں نا، امی نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ہاں کر دی۔ کیا مطلب آنٹی نے پوچھا اور آپ نے ہاں کر دی؟ آپ تو رخ نور سے محبت کرتے ہیں نا؟ ارے یار، اب وہ کسی اور کی منکوح ہے نا، میں کسی کی بیوی پر غلط نگاہ کیسے ڈال سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی اب اس کی وجہ سے میں ساری زندگی کنوارا تو نہیں رہ سکتا نا۔ جب وہ بولا تو اس کا لہجہ حد درجہ تیز تھا۔ اس کے بات کرنے کے انداز سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ اب غصے سے بولا ہے۔ لیکن وہاج بھائی، آپ کی بات ٹھیک ہے، اتنی جلدی یہ فیصلہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ یعنی نائلہ میری سگی بہن ہے، اگر آپ نے اسے ذرا سا بھی ٹارچر کرنے کا سوچا تو میں اپنی اور آپ کی دوستی کو فراموش کر دوں گی۔ وہ اپنی بہن کے معاملے میں انسیکیور ہو رہی تھی۔ وہاج کو اس کا یوں بولنا اچھا لگا۔ اچھا، میری ماں نہیں کرتا ٹارچر تمہاری سگی بہن کو؟ اس کی بات پر شافیہ ہنس دی۔ ویسے ایک نیوز میرے پاس بھی ہے تمہارے لیے۔ وہ شرارت سے بولا تو شافیہ کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ کیا؟ بھائی، نائلہ اور میری منگنی کے ساتھ ایک اور بھی منگنی انجام پانی ہے۔ ارے واہ، اور کس کی منگنی ہے بتائے نا مجھے۔ شافیہ کو واقعی خوشی ہوئی تھی دو منگنیوں کا ایک ساتھ سن کر۔ لو، تمہیں نہیں پتا؟ وہاج نے سسپینس کریٹ کرنا چاہا تو بولی، نہیں نا، آپ بتائیں پلیز۔ بھائی، وہ ساتھ کی بھی منگنی ہے، تم نہیں جانتی کیا؟ ساتھ کے ذکر پر اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا تھا، لیکن منگنی کا سن کر وہ شوق میں چلی گئی۔ ساتھ کی منگنی؟ ساتھ کی منگنی؟ مگر کس کے ساتھ؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ ہاں، ساتھ کی۔ اور یہ نہیں پوچھو گے کہ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ بتائیں نا کس کے ساتھ؟ بجھے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ وہ کیا ہے نا کہ میری ایک کزن ہے دور پار کی، اس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی منگنی۔ اور اس کزن کا نام شاید شافیہ نام ہے اس کا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ نام سننے کی منتظر تھی اور اپنا نام سن کر تو وہ اچھلی پڑی۔ وہاج بھائی، کیا آپ میری بات کر رہے ہیں؟ اسے اپنی سماعت پر شک ہوا، اس لیے وہ دوبارہ تصدیق کرنا چاہی تو وہاج کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے نہیں یار، میں تو اپنی سالی صاحبہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہاج بھائی، حد ہوتی ہے مذاق کی بھی، میری منگنی اور مجھے پتا بھی نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ صرف مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ وہ خفگی سے بولی تو وہاج نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، نہیں یقین تو تصدیق کر لو کسی بھی سے بھی۔ اوکے، آپ فون بند کریں، میں ابھی پتہ کر لیتی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی تو وہاج نے کہا، ایک منٹ بات سنو میری۔ تم میری اور نائلہ کی منگنی کے بارے میں رخ نور کو نہیں بتاؤ گی، ٹھیک ہے؟ اوکے باس، نہیں بتاؤں گی، پکا؟ اوکے، اب اللہ حافظ۔ جلدی سے فون بند کر کے وہ نائلہ کے پاس بھاگی جو کچن میں گھسی کوئی ریسیپی ٹرائی کر رہی تھی۔ نائلہ کی بچی؟ اس کی آواز سن کر وہ صحیح معنوں میں ڈری تھی، جو کہ آواز کم اور چیخ زیادہ تھی۔ کیا مصیبت ہے شافی، ڈرا ہی دیا تم نے مجھے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہاں ہاں، ہو جاتی ہوں دفع، پہلے یہ بتاؤ کہ میری بھی منگنی ہے کیا ساتھ کے ساتھ؟ حیرت سے زیادہ اس کی آواز میں خوشی تھی۔ نائلہ کو وہ ایک دم بہت پیاری لگی۔ ہاں نا، کیوں تمہیں امی نے نہیں بتایا کیا؟ ہیں، مجھے تو وہاج بھائی نے بتایا ابھی۔ کتنی مسیری ہو تم۔ بات کرتے ہوئے ایک دھموکا سا اسے جڑا تو وہ بلبلا اٹھی۔ شافی، باولی ہو گئی ہو کیا خوشی میں؟ خوشی؟ کیسی خوشی؟ وہ انجان بنی تو نائلہ کو اس کی شکل دیکھ کر بہت ہنسی آئی۔ پھر وہ ہنس تھی اور اسے ہنستے دیکھ کر شافیہ بھی بہت زور سے ہنسی تھی۔ کچن کے پاس سے گزرتی سدرا بیگم نے انہیں یوں ہنستے دیکھ کر اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا بھی کی تھی۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر 2 گھنٹے مسلسل اس نے سو کر گزارے تھے۔ اپنی نیند پوری کر کے اٹھی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ اچانک سے موبائل پر اس کی نظر پڑی تو اسکرین روشن تھی۔ نمبر دیکھا تو شافیہ کا نمبر تھا، مگر فون اٹینڈ کرتے کرتے بند ہو گیا۔ 11 مسڈ کالز! اسے حیرانی ہوئی کہ شافیہ کی یہ کوئی 11ویں کال تھی جو اس نے نہیں اٹھائی تھی۔ سونے سے پہلے وہ شاید موبائل کا سائلنٹ ہٹانا بھول گئی تھی۔ یا اللہ خیر! ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ شافیہ کی ایک ساتھ اتنی زیادہ کالز آئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے شافیہ کو کال ملائی۔ پہلی بیل پر ہی شافیہ نے فون اٹھا لیا تھا۔ ہیلو شافیہ؟ ہیلو کی بچی، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی بے وفا؟ فون اٹھاتے ہی شافیہ شروع ہو چکی تھی۔ لڑکی سانس تو لو، نہ سلام نہ دعا، بس شروع ہو گئی۔ ہاں تو تم کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی میری؟ او میڈم، میں سو رہی تھی نا، اور فون سائلنٹ پر تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اس نے ہنستے ہوئے بات ڈالی۔
اچھا چھوڑو اس بات کو، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس ایک نیوز ہے۔ نور کو اس وقت بےحد خوش لگی تھی۔ اچھا کون سی نیوز؟ وہ نائلہ، میری اور نائلہ کی منگنی ہو رہی ہے۔ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، تم دونوں کی آپس میں لڑکے ختم ہو گئے ہیں کیا دنیا سے؟ وہ حیرت سے بولی، یار تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہم دونوں کی آپس میں بھلا منگنی کیوں ہوگی؟ لڑکوں کے ساتھ ہوگی ہماری منگنی، نانسنس۔ اسے وہ بیوقوف لگی کہ بھلا آپس میں دو لڑکیوں کی منگنی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بھولی لڑکی میں بھی مذاق کر رہی تھی نا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اتنی جلدی تم دونوں کی منگنی خیر تو ہے؟ اور تم مان کیسے گئی؟ تم تو ساتھ کو پسند کرتی تھی نا؟ نور نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ ڈالے تو شافع نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، ہاں نا، وہ میری منگنی ساتھ سے ہی تو ہو رہی ہے، اب میں بھلا بڑوں کے فیصلوں کی مخالفت کیسے کر سکتی ہوں؟ ہاں ہاں میں جانتی ہوں تمہیں، اتنی تم فرمانبردار جو ہو۔ ویسے تم مذاق تو نہیں کر رہی نا؟ نور تمہیں لگتا ہے کہ یہ مذاق کرنے والی بات ہے؟ اچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ نائلہ کی کن موصوف کے ساتھ ہو رہی ہے منگنی؟ اس کی تبھی اسے یاد آیا کہ وحاج نے اسے کہا تھا کہ تم میری اور نائلہ کی منگنی کے بارے میں رخ کو نہیں بتاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ وہ جلد بازی میں وحاج کا نام لیتی، اس نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا، مگر دوسری طرف مسلسل خاموشی محسوس کر کے نور دوبارہ بولی، بتاؤ نا۔ اس کی بھی میرے ایک دور پار کے کزن ہیں، ان کے ساتھ ہو رہی ہے منگنی۔ اچھا شافیہ، پھر میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی مجھے باہر بلا رہے ہیں، اوکے؟ رانی بیگم کی آواز سن کر وہ فون بند کر کے باہر آئی تھی۔ حارث اس وقت احسن صاحب کے کمرے میں موجود تھا۔ اس واقعے کے بعد سے وہ کافی چپ رہنے لگ گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، تم کافی دیر سے یہاں ہو مگر خاموش ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ہاں پاپا، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے پلیز۔ وہ بولا تو اس کے لہجے سے انہوں نے اس کے کرب کا اندازہ لگایا۔ کس چیز میں ہیلپ بیٹا؟ آفس میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ ان کا پہلا دھیان آفس کی الجھنوں کی طرف گیا تھا۔ ان کے مسلسل آفس سے غیر حاضر رہنے کی وجہ سے کمپنی کو کافی لاس ہوا تھا۔ انہیں لگا کہ شاید حارث اسی وجہ سے پریشان ہے۔ نہیں پاپا، آپ نور سے کہیں نا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے لہجے میں ایک التجا تھی۔ بیٹا میں نے تو تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ خود ہی پہلے کی طرح ہو جائے گی۔ مگر پاپا وہ پہلی کی طرح نہیں ہوگی نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے پریشانی سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بلاؤ نور کو، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر بولے تھے۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ اپنے دل کی خواہش کو دل میں رکھے اس نے 3 سال گزارے تھے۔ پچھلے 3 سال سے وہ اس سے خاموش محبت کر رہی تھی مگر اظہار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ زینت بیگم اس کا رشتہ لینے آئی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ وہ تو اپنے معمول کے مطابق صحن میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب دروازہ بجا۔ گھر اس کے اور سدرا بیگم کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ دروازہ کھولا تو زینت بیگم کو دیکھ کر اسے خوشگوار خیرت نے آن گھیرا تھا۔ آئی ہے آنٹی، آج آپ کو کیسے یاد آ گئی؟ بس بیٹا، کسی ضروری کام سے آئی تھی۔ اندر کی جانب بڑھتے انہوں نے محبت سے اسے جواب دیا تو وہ مسکرا دی۔ نظروں نے بے اختیار اسے تلاشا تھا۔ شاید وہ بھی آیا ہو ان کے ساتھ۔ ان کے سامنے چائے اور دیگر لوازمات رکھ کر وہ باہر کی جانب مڑی۔ جب دروازے کے پاس پہنچ کر زینت بیگم کے الفاظ نے اس کے قدم روک دیے۔ دیکھو بہن، میں صاف اور سیدھے لفظوں میں اپنا مدعا پیش کروں گی، مجھے اپنی نائلہ دے دو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کی امی ناسمجھی سے بولی، بھائی میں اپنے وحاج کے لیے نائلہ کا رشتہ لینے آئی ہوں نا۔ اب کی بار وہ صاف لفظوں میں بولی تو دروازے کی اوٹ میں کھڑی نائلہ کو ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں سے کسی نے دوبارہ سے جان بھر دی ہو۔ وہ خاموشی سے اپنے اور شافیہ کے مشترکہ کمرے میں چلی آئی۔ اس کا دل آج بہت خوش تھا۔ دوسری طرف سدرا اپنی بیٹی کی پسند سے واقف تھی، اس لیے رسماً بھی وقت نہ مانگا اور جھٹ سے ہاں کر دی۔ تو یہ پایا تھا کہ 1 ماہ بعد ان دونوں کی منگنی ہوگی اور وحاج کی جاب لگنے کے بعد شادی۔ وہ کال بند کر کے باہر آئی تو رانی بیگم نے اسے احسن صاحب کا بلاوا دیا۔ سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو حارث پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ اسے داخل ہوتے دیکھ کر اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ سے سر جھکائے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ آؤ بیٹھو۔ اس کے سلام کا جواب دیے بغیر اسے حارث کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی لیکن ان کا سلام کا جواب نہ دینا اس نے کافی محسوس کیا۔ پھر انہوں نے تمہید باندھی، نور میری بات غور سے سننا بیٹا، غلطی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے،
تم سے بھی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہوگی. غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، بلکہ بیٹا اس دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جس نے کبھی کوئی غلطی نہ کی ہو. بیٹا اسی طرح ایک غلطی حارث کی بھی ہے. وہ خود مانتا ہے کہ اس نے اس رات بہت غلط الفاظ استعمال کیے، لیکن بیٹا اس کی غلطی اتنی بڑی نہیں جتنی بڑی سزا تم اسے دینا چاہتی ہو. اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے نور کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اس وقت کوئی بھی تاثر نہیں تھا. وہ بالکل اسپاٹ چہرہ لیے ان کی بات سن رہی تھی. نور بیٹا، اس طرح تو زندگی نہیں گزرے گی، کیونکہ اب آپ دونوں کا زندگی بھر کا ساتھ ہے. اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے بولے تو بے اختیار نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. بڑے ابو، اس نے تصدیق کیے بنا مجھے بد کردار کہا. میں کیسے بھول سکتی ہوں اس رات کو، اس کی باتیں جن سے نفرت کی بو آ رہی تھی. مجھے آج بھی اس کے وہ سب الفاظ حرف بہ حرف یاد ہیں. آنسو کے درمیان بولتے ہوئے ایک دم سے سرد لہجے میں بولی تو حارث کو لگا کہ وہ اب کبھی بھی وہ پہلی والی نور نہیں بن سکے گی. بیٹا میں جانتا ہوں، لیکن وہ شرمندہ ہے نا، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں. بات کرتے ہوئے انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑے تو نور نے بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگائے. پلیز بڑے ابو، آپ مجھے شرمندہ تو مت کریں پلیز. ٹھیک ہے، میں نے حارث کو معاف کیا میں نے اس کے ہر انداز کو، اس کی باتوں کو. اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے نم لہجے میں یہ الفاظ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی. زندگی کیا ہے؟ بچپن سے لے کر اب تک میں نے تائی امی کی نفرت سہی، جو کہ اب تک سہ رہی ہوں. حارث اور سامیہ کی نفرت سہی. ٹھیک ہے، وہ دونوں ہی اب مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں وہ الفاظ کیسے بھول جاؤں جو حارث نے میرے لیے استعمال کیے تھے. اگر دل میں حارث کے لیے نرم جذبات پیدا ہوئے بھی تھے تو وہ جذبات حارث نے خود ہی مار کر دفنا دیے نا. آج اس کی وجہ سے بڑے ابو نے میرے سامنے ہاتھ چھوڑے. ٹھیک ہے، بڑے ابو نے بچپن سے اب تک مجھے ان پر فوقیت دی، لیکن آج انہیں میرا ساتھ دینا چاہیے تھا. آج انہیں حارث کو کھری کھری سنانی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بھی اپنے سگے بیٹے کی خاطر مجھے جھکنے کا کہا. میں نے اسے بڑے ابو کے کہنے کا پر معاف تو کر دیا، لیکن اسے اپنے شوہر کے روپ میں تو میں کبھی قبول نہیں کروں گی، اور یہ بات تو طے ہے. زندگی کبھی بھی آپ کو وہ سب نہیں دیتی جس کی آپ تمنا کرتے ہیں. کبھی کبھار ان چیزوں بلکہ انسان کہنا مناسب رہے گا. کبھی کبھار اس انسان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے جو آپ کی زندہ رہنے کی وجہ ہو، اور میں نے اسے چھوڑ دیا. شاید میں بزدل ہوں، بہت زیادہ. ہاں، میں بزدل ہی تو ہوں جو اسے اسی کی وجہ سے چھوڑ دیا. ڈائری پر آخری الفاظ لکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے جنہیں اس نے بے دردی سے پہنچ دیا تھا. یہ اس کی منگنی سے 4 دن پہلے کی بات تھی. وہ معمول کے مطابق یونیورسٹی آئی تھی. بلیک شارٹ فراک اور بلیک چوڑی پاجامہ اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا. کلاس میں جانے سے پہلے اسے وحاج دکھائی دیا. وہ دونوں ہی اب ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ چکے تھے. شروع میں نور نے بہت کوشش کی تھی وحاج سے پہلے کی طرح پیش آنے کی، لیکن وحاج خود ہی اس سے دور رہتا تھا، اور وجہ وہ ابھی بھی جاننے سے قاصر تھی. وہ اسے اگنور کر کے گزرنے لگی جب وحاج نے اسے آواز دی. اس نے مڑ کر اسے دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں. کیسی ہو رخ نور؟ زندہ ہوں. کیوں، کوئی کام تھا جو آج یوں حال احوال پوچھ رہے ہو؟ وحاج کو اس کا لہجہ برا لگا، لیکن اس کا یہ لہجہ بھی اسی کی وجہ سے تھا. نہیں، بس میں تمہیں انوائٹ کرنا چاہتا تھا. کہاں؟ اس کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا. میری انگیجمنٹ ہے 4 دن بعد، کیا تم آؤ گی؟ اتوار کو؟ ہاں، 4 دن بعد سنڈے ہے نا، اسی دن. آئی ایم سوری، مگر شاید میں نہ آ سکوں. تمہیں تو پتا ہوگا کہ شافع اور نائلہ کی انگیجمنٹ ہے اتوار کو، تو پلیز. آئی ایم سوری، میں نہیں آ سکوں گی. اسے کھردرے لہجے میں جواب دیتی وہ کلاس کی جانب بڑھ گئی تو وحاج بھی چپ چاپ مڑ گیا. نور، آئس کریم کھانے چلیں ہم؟ وہ کمرے میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی جب سامیہ اس کے کمرے میں آ کر بولی تھی. سامیہ، آئی ایم سوری، لیکن کل میرا ٹیسٹ ہے یار، وہ یاد کر رہی ہوں، پھر کبھی صحیح. اس نے بہت خوبصورتی سے معذرت کی. دل تو اس کا بھی بہت تھا آئس کریم کھانے کا، لیکن جانتی تھی کہ آئس کریم کھانے حارث کے ساتھ ہی جانا پڑے گا، اس لیے اس نے معذرت کرنا بہتر سمجھا. پلیز نور، پلیز آ جاؤ نا. وہ منتوں پر اتر آئی تو نور کو مجبوراً اٹھنا ہی پڑا. اچھا تم چلو، میں آ رہی ہوں. اسے یہ کہتے وہ کتابیں سمیٹنے لگ گئی. سامیہ کا رخ اب حارث کے کمرے کی طرف تھا. وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا جب سامیہ کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی. بھائی چلیں آئس کریم کھانے چلتے ہیں. سوری سامیہ، لیکن میرے سر میں اس وقت شدید درد ہے، میں نہیں جا سکتا. اس کا اس وقت کہیں جانے کا بھی موڈ نہیں تھا، اس لیے اس نے ٹالنا بہتر سمجھا. بھائی، ویسے آپ کی بیوی کا بھی دل کا ہے آئس کریم کھانے کا.
وہ شرارت سے بولی تو وہ مسکرا دیا اور بولا چلو چڑیل کہیں کی، بیٹھو جا کر گاڑی میں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو سامع نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا۔ کیا؟ مگر بھائی ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ کے سر میں درد ہے اور آپ کی بیوی کو بتایا تو وہ فوراً ہی اٹھ کے۔ ارے نہیں چڑیل، میں نے سوچا کہ میری چھوٹی سی چڑیل کا آج بہت زیادہ دل کر ہے تو آئس کریم کھانے چلتے ہیں، اسی بہانے میری بیوی بھی آئس کریم کھا لے گی۔ ایک آنکھ دباتا ہوا لفظ بیوی پر زور دیتا شرارت سے بولا تھا۔ سامع ہنستی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی تو نور ابھی بھی شاید کمرے میں ہی تھی۔ نور آ بھی جاؤ یار اب، وہ اونچی آواز سے چلا کر بولی تو رانی بیگم اپنے کمرے سے باہر آئی۔ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو تم ایسے؟ وہ غصے سے بولی تو تب تک نور بھی دوپٹہ لیے باہر آ چکی تھی۔ حارث بھی فوراً نیچے آیا۔ رانی بیگم نے ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی، کہاں جا رہے ہو تم تینوں؟ امی ہم لوگ آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، آ جائے نا آپ بھی ہمارے ساتھ۔ سامع نے جواب دینے کے ساتھ انہیں آفر بھی کی تو انہوں نے انکار کیا اور نور پہ ایک غلط نگاہ ڈالتی وہ واپس کمرے میں چلی گئی۔ نور سے ان کی چڑ شاید کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ کچھ لوگ ساری زندگی ہی دوسروں کو محبت دینے کے معاملے میں کم ظرف ہی رہتے ہیں۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا، آئس کریم کھاتے ہوئے بھی وہ تینوں خاموش ہی تھے۔ کیا ہے یار، آپ دونوں ہی خاموش ہو، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ مجھے لگا تھا کہ ہم تینوں خوب فن کریں گے، لیکن آپ دونوں تو مجھے بور کر رہے ہو۔ سامع منہ بسورتے بولی تو حارث اور نور نے بے اختیار ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ نور نے جلد ہی نگاہیں بدل لی، جبکہ حارث اب بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں مسلسل نور کو دیکھنے پر سامع نے نوٹ کیا تو مسکرا کر اس نے حارث کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں اس وقت کباب میں ہڈی بن رہی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی تو حارث بھی مسکرا دیا، لیکن نور ابھی تک سنجیدگی سے آئس کریم کھا رہی تھی۔ چپ کر کے آئس کریم کھاؤ چڑیل، ورنہ میں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا تمہیں۔ ہاں جی، آپ تو چاہتے یہی ہیں کہ مجھے یہیں چھوڑ جائیں، کباب میں ہڈی جو بن رہی ہوں میں۔ اس نے اپنے نظر آنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ بولا یہ ڈرامے بازیاں کسی اور کو دکھانا، اب چپ چاپ آئس کریم کھاؤ جلدی۔ اسے دوبارہ ڈانٹتے ہوئے اس نے نور کی جانب دیکھا جو اب بھی بے تاثر چہرہ لیے آئس کریم کھا رہی تھی۔ اچھا سامع تم ذرا بیٹھو یہاں، میں اور نور 10 منٹ میں واپس آتے ہیں، اوکے؟ نور نے اپنے ذکر پر اسے غصے بھری نگاہ سے دیکھا، مگر سامع کی موجودگی کی وجہ سے وہ خاموش رہی۔ نور چلو میرے ساتھ، بات کرنی ہے تم سے۔ اسے اپنی جگہ سے نہ ہلتے دیکھ کر وہ دوبارہ بولا تو سامع نے کہا جاؤ نور چلی جاؤ، تمہارا شوہر بلا رہا ہے تمہیں۔ وہ شرارت سے بولی تھی تو حارث نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ نور اسے غصے سے دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ وہ دونوں اس وقت آئس کریم پارلر سے باہر آ گئے تھے۔ حارث سے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی تو حارث سے فوراً پوچھا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے؟ تم ابھی تک غیروں کی طرح بہیو کیوں کر رہی مجھ سے؟ معاف کیوں نہیں کر دیتی مجھے؟ تم شاید بھول رہے ہو حارث کہ اس دن بڑے ابو کے کہنے پر میں تمہیں معاف کر چکی ہوں۔ ہاں مجھے یاد ہے یار، لیکن کیا ہم لوگ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتے؟ حارث تم جانتے ہو نا کہ تمہارے اس رات والے الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ تم مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے یار، اور تم نے ہی میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ تمہیں تو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا اس وقت، تمہیں تو مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا نا۔ چلو اس بات کی بہت مہربانی کی تائی امی کو اس بارے میں کسی نے نہیں بتایا، ورنہ اب تک پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا۔ پچھلے 7 ماہ سے دل میں پکتا ہوا لاوا آج ابل ہی پڑا تھا۔ حارث اسے خاموشی سے سن رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک بار اگر وہ دل میں جمع ہوا غبار باہر نکال دے گی تو یہ ان دونوں کے رشتے کے لیے بہتر ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے اس لڑکے نے مجھ سے معافی بھی مانگی، جانتے ہو کس کی حرکت تھی تصویروں والی؟ بتاؤ جانتے ہو کیا؟ بات کرتے ہوئے نور نے اسے سوال کیا تو حارث خاموش رہا۔ جس لڑکے کو میں نے تھپڑ مارا تھا نا یونیورسٹی کے پہلے دن، اس نے یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اور اس بات کا اقرار اس نے خود کیا۔ بلکہ ایک منٹ، تمہیں میں کچھ سنواتی ہوں۔ اس نے موبائل آن کر کے اس دن والی ریکارڈنگ چلائی تھی۔ حارث خاموشی سے سب سنتا رہا۔ تم حیران ہو رہے ہوگے نا کہ میں ابھی تک غیرت کے نام پر قتل کیوں نہیں ہوئی، ہے نا؟ ہاں حیران تو کافی ہوں، لگتا ہے کہ تمہارے گھر والے کافی بغیرت ہیں جو تمہاری بےہودہ تصویریں دیکھنے کے بعد بھی تمہیں یہیں بھیج دیا۔ بغیرت تو تم ہو جس نے وہ نقلی بےہودہ تصویریں بنائی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری کوئی بہن نہیں، کیونکہ جن کی بہنیں ہوتی ہیں نا وہ دوسروں کی بہنوں کے ساتھ یہ گھٹیا پن نہیں کرتے۔ حارث چپ چاپ وہ ریکارڈنگ سن رہا تھا۔
ریکارڈنگ ختم ہوتے ہی نور نے موبائل بند کیا اور حارث کے چہرے کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نور، اگر تم مجھے یہ سب نہ بھی سناتی تب بھی مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کسی نے تم سے اپنی دشمنی نکالی ہے۔ وہ جب بولا تو اس کا لہجہ اور اس کی آواز ہی اس کے شرمندہ ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ ہاں تو تم نے اس دن کیوں نہیں یقین کیا حارث میرا؟ ہاں یار سمجھا کرو نا، میں اس دن ٹینشن میں تھا۔ میں خود شرمندہ ہوں کہ اس رات پاپا کی ٹینشن کی وجہ سے میں تمہیں بہت کچھ غلط کہہ گیا، لیکن میں معافی بھی تو مانگ رہا ہوں نا پچھلے کافی عرصے سے۔ ہاں تو حارث، میں معاف تو میں نے کر دیا اس دن، اب اور کیسے معافی چاہیے تمہیں؟ ہاں اب کی بار نور کا لہجہ تھوڑا نرم تھا۔ پہلے یہ وعدہ کرو کہ تم مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی۔ اپنا ہاتھ آگے کرتے حارث نے اسے وعدہ لینا چاہا تو نور نے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ رخ نور، حارث کبھی کبھار اسے یوں اس کے نام سے پکارتا تھا، تب جب وہ غصے میں ہوتا یا تب جب اس نے اپنی کوئی بات منوانی ہوتی۔ نور نے اس کی طرف دیکھتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ پورے دل سے مسکرا دیا تھا۔ بہت عرصے بعد۔ کیا ہے، اگر آپ دونوں یوں ہی مجھے اکیلے چھوڑنا تھا آپ دونوں نے تو پہلے بتاتے، میں آتی ہی نا۔ آپ دونوں کے انتظار میں 4 آئس کریم کے فلیور کھا چکی ہوں میں۔ سامنے کی آواز پر دونوں نے شیشے سے باہر دیکھا جہاں وہ نور کی طرف جھکی بول رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ہنس تھی اور آج کافی عرصے بعد نور بھی ہنسی تھی۔ حارث کو غلط فہمیوں کے بادل چھٹتے محسوس ہوئے۔ آج چڑیل بیٹھو گاڑی میں، وہ بہت خوشگوار لہجے میں بولا۔ ہاں گاڑی میں تو بیٹھ جاؤں گی، اور آئس کریم پارلر والے ہمیں ڈھونڈتے پھریں کہ پتہ نہیں کون لوگ تھے کہ جو مفت میں اتنی ساری آئس کریم کھا گئے۔ کیا مطلب، کیا پیسے نہیں دیے؟ اب کی بار نور بولی۔ ہاں نا یار، بل پے کون کرے گا؟ سامنے انہوں نے پھر یاد دلایا کہ وہ دونوں ہی بل پے کیے بغیر باہر آ گئے تھے۔ حارث پھر ہنستے ہوئے گاڑی سے اترا اور بولا، بیٹھو تم لوگ، میں آتا ہوں بل دے کر۔ ہاں جی دے آئیں، وہ ویٹر یہاں نگرانی کے لیے آیا ہے کہ کہیں میں فری میں آئس کریم کھا کر بھاگ نہ جاؤں۔ سامنے ایک ویٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو اب کی بار نور بہت زور سے ہنسی تھی۔ حارث اور سامنے نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بل پے کرنے چلا گیا تھا۔ ان چاروں کی منگنی کا فنکشن سدرا بیگم کے گھر ہونا تھا۔ شافیہ تو بہت ایکسائٹڈ تھی۔ نائلہ کو اسے دیکھ کر بار بار ہنسی آ رہی تھی کیونکہ وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ یہ نور ابھی تک نہیں آئی نا؟ بالکل تیار کھڑی تھی اور منگنی کی سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نائلہ کو بے اختیار اس پر بے حد پیار آیا۔ نائلہ میں کچھ پوچھ رہی ہوں نا، نور کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ آ جائے گی نا، صبر کر لو، شیشے کی جانب رخ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ان دونوں بہنوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے اور یہ ایک جیسے کپڑے پہننے کا آئیڈیا بھی شافیہ کے ہی تھا۔ سدرا بیگم ان کے کمرے میں آئی تو انہیں تیار دیکھ کر مسکرا دی۔ ان کی دونوں ہی بیٹیاں اس وقت پریاں لگ رہی تھی۔ انہوں نے منہ میں آیت الکرسی پڑھ کر دونوں پر پھونک ماری۔ اتنے میں نور بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ اسکن کلر کا کرتا پاجامہ پہنے، دوپٹہ ایک طرف کندھے پر ڈالے، وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ معمول سے ہٹ کر اس نے بال کھول رکھے تھے۔ میک اپ کے نام پر صرف گلابی رنگ کی لپسٹک اس پر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سدرا بیگم سے مل رہی تھی جب شافیہ کی نظر اس پر پڑی۔ نور آ گئی تم؟ وہ ایسے چیخی جیسے اسے 10 سال بعد مل رہی ہو، وہ بھی اچانک۔ کم از کم نور کو تو اس کا ریئیکشن ایسا ہی لگا۔ ان دونوں سے ملتے ہوئے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سدرا بیگم کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اور کیا تمہارے شوہر نامدار بھی آئے ہیں تمہارے ساتھ یا اکیلی آئی ہو؟ جہاں شافیہ کی بات پر نور نے اسے آنکھیں پھیلا کر دیکھا، وہیں نائلہ کو بھی لگا کہ شافیہ خوشی میں پاگل ہو چکی ہے۔ یار نور، اس کی باتوں پر دھیان مت دینا، یہ تو پاگل ہو چکی ہے مکمل خوشی میں۔ نہیں نا، میں سچ والا پوچھ رہی ہوں، حارث بھائی آئے ہیں کہ نہیں؟ نور جو اس کی پہلی بات پر حیران پریشان کھڑی تھی، اس کی بات سن کر تو اگلی بات سن کر تو سچ میں ہی شوق میں چلی گئی۔ شافیہ تم پاگل تو نہیں ہوگی خوشی میں؟ کیا ہے، آج کے دن تو تشدد نہ کرو مجھ پر، اور میں سچ کہہ رہی ہوں کہ یہ میڈم چھپی رستم ہے، 7 ماہ ہو گئے ان کے نکاح کو۔ غصے سے اپنا بازو سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ اب کی بار نائلہ نے نور کو حیرانی سے دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا میرے نکاح کے بارے میں؟ نور بمشکل اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے شافیہ سے پوچھنے لگی۔ بس دیکھ لو، ہم بھی ہر طرح کی خبریں رکھتے ہیں، اب بتاؤ نا، حارث بھائی آئے ہیں کہ نہیں؟ نور کیا سچ میں تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ نور سے پہلے ہی نائلہ بول پڑی تھی۔ مجبوراً نور کو اپنے نکاح کے بارے میں اسے بتانا پڑا۔ اوہو، میں کب سے پوچھ رہی ہوں نور، بتاؤ نا۔ نہیں آیا تو نہیں، لیکن ڈراپ کر کے وہی گیا ہے۔ اب کی بار وہ بولی تو لہجہ کافی نرم تھا۔ اچھا، ویسے کتنا مزہ آتا نا کہ اگر وہ بھی آتے، پھر میں تمہیں بہت تنگ کرتی۔ شافیہ کی بات پر وہ دونوں ہنس پڑی تھی۔
فی الحال تو تم اپنی منگنی کی فکر کرو، کیونکہ آج تمہاری منگنی ہے اور تم ہو کے بس پاگلوں والی باتیں کیے جا رہی ہو۔ نور پتہ ہے کیا، یہ جو خوشی اسے اچانک ملی ہے نا منگنی والی، وہ اس کے دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے یہ اسی طرح فضول میں ہانکے چلی جا رہی ہے۔ نائلہ نے مسکرا کر شافیہ کو دیکھا۔ اچھا بس زیادہ شوخی نہ ہوا کرو تم۔ شافیہ منہ پھلا کر بولی تو وہ دونوں پھر سے ہنس پڑی۔ لو بھائی، مہمان آ گئے ہیں، نور چلو انہیں باہر لے کر چلیں۔ سدرا بیگم جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی تو شافیہ الرٹ ہوئی۔ کیا اشمل بھی آئی ہے ساتھ؟ اس نے ایک اور بیوقوف والا سوال کیا تو اب کی بار سدرا بیگم بھی اپنی مسکراہٹ نہ روک سکی۔ شافیہ تم تو واقعی پاگل ہو گئی ہو یا پوز کر رہی ہو؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھی آئے گی، اس کے بھائی کی منگنی ہو رہی ہے نا۔ ہائے دیکھو میرا میک اپ تو ٹھیک لگ رہا ہے نا؟ شیشے میں دیکھتی وہ خود کو دیکھتی وہ نور سے بولی تھی۔ ہاں میری ماں، بہت پیاری لگ رہی ہو تم، اب چلو۔ ہنستے اس نے جواب دے کر اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا تھا۔ وہ اور سدرا بیگم دونوں کو لے کر باہر آئے۔ فنکشن کا انتظام صحن میں ہی کیا گیا تھا۔ زیادہ مہمان نہیں بلوائے گئے تھے، صرف کچھ قریبی رشتہ داروں کو بلوایا گیا تھا۔ اسٹیج پر ساتھ کے ساتھ وحاج کو بیٹھا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے شافیہ کے کان میں سرگوشی کی، یہ وحاج یہاں کیا کر رہا ہے؟ وحاج بھائی تو پاپڑ بیچنے آئے ہیں یہاں۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہے؟ ارے نہیں، میرا مطلب ہے کہ ساتھ کے ساتھ تو تمہاری منگنی ہوگی تو نائلہ کی کس کے ساتھ؟ اپنے سوال پر ہی اسے خود ہی جواب ملا تھا۔ یعنی نائلہ اور وحاج کی منگنی ہے؟ اس کی طرف دیکھتے اسے سوال پوچھا تو شافیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ نور نے غصے سے وحاج کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وحاج، تمہیں بعد میں پوچھتی ہوں۔ نائلہ کو اسٹیج پر اس کے ساتھ بٹھا دی وہ آہستہ سے وحاج کو دیکھ کر بولی تو وہ جواب میں وہ بھی مسکرا دیا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، پہلے خود ہی مجھ سے آہستہ آہستہ دوستی ختم کی اور اب نائلہ سے منگنی کا بھی بتایا نہیں، اور یہ شافیہ کو تو میں پوچھوں گی، کہتی ہے کہ کوئی دور پار کے کزن ہے۔ غصے سے بڑبڑاتے اس نے آخر میں شافیہ کی نقل اتاری تھی۔ ارے نور بیٹا، آپ یہاں ہو، آج اب رسم شروع کرنی ہے۔ سدرا بیگم غالباً اسے ڈھونڈنے آئی تھی۔ نور دوپٹہ درست کرتی ان کے ساتھ چل دی۔ وہ اس طرف آئی تو شاید اسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ اسے ایک دم سے بہت اچھا لگا کہ وہ سب لوگ اسے VIP پروٹوکول دیتے تھے، اور یہ بات اسے بہت اچھی لگی تھی ان سب کی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسٹیج کی طرف آئی۔ وحاج نے اسے ایک نظر دیکھا اور نہ جانے کیوں اسے کچھ بہت قیمتی کھو جانے کا احساس ہوا۔ رخ نور اس کی نہیں ہو سکتی تھی اب کبھی بھی، یہ بات وہ جانتا تھا، اس لیے جب زینت بیگم نے اس سے نائلہ کے حوالے سے بات کی تو وہ انکار نہ کر سکا۔ وجہ ایک تو یوں مان سے ان سے پوچھنا تھا، اور دوسرا ان کی کسی بھی بات کو اب کبھی بھی ٹال نہیں سکتا تھا۔ وحاج، انگوٹھی پہناؤ نائلہ کو۔ زینت بیگم کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ نور اس سے ناراض تھی، اس لیے شافیہ اور سعد والی سائڈ پر کھڑی تھی۔ پہلے وحاج اور نائلہ نے ایک دوسرے کی انگوٹھی پہنائی اور پھر شافیہ اور سعد نے۔ ان کی انگوٹھی پہنانے پر باقی کی کزن پارٹی نے خوب ہوٹنگ کی تھی، اور یہ فنکشن بہت زبردست گزرا تھا۔ شافی اور نائلہ کی خوشی کا اندازہ ان کے چہروں سے ہی لگایا جا سکتا تھا۔ کافی دیر بعد حارث بھی نور کو واپس لینے کے لیے وہاں پہنچ چکا تھا۔ نور اپنی کزنز وغیرہ کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی اور وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ حارث نے اسے کافی عرصے بعد یوں ہنستے مسکراتے دیکھا تو اسے ایک دلی سکون اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ پھر اس کے قریب آ کر پوچھا، نور کیا ہم چلیں؟ اس کے کہنے پر نور نے ٹائم دیکھا تو 12:15 ہو چکے تھے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وحاج اسے یوں اٹھتے دیکھ کر بے چین ہوا تھا۔ وہ لوگ آج کی رات یہیں رکنے والے تھے، ہلا گلا کرنے کے لیے۔ اسے اٹھتا دیکھ کر شافیہ فوراً بولی تھی، ارے کہاں جا رہی ہو تم؟ یار ہمیں کافی دیر ہو گئی، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ حارث بھائی، آج رات یہیں رہ لینا آپ دونوں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو حارث نے کہا، نہیں شافی، بڑے ابو انتظار کر رہے نا ہمارا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ پھر نور ان سب سے گلے ملی اور وہ لوگ وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ حارث کو وہ اب دل سے قبول کر چکی تھی، لیکن صرف بڑے ابو کی وجہ سے۔ اسے معاف بھی اس نے صرف احسن صاحب کی وجہ سے کیا تھا، اور اس رشتے کو بھی وہ صرف احسن صاحب کی وجہ سے ہی نبھا رہی تھی۔ اور کچھ لوگ ہم جیت کر بھی ہار دیتے ہیں۔ اپنی ڈائری پر یہ لائن لکھتے ہوئے بے اختیار کچھ آنسو اس صفحے پر گرے تھے۔ وہ حیران تھا کہ ایک مرد ہو کر وہ ایک ایسی عورت کے لیے آنسو بہا رہا تھا جسے بہت سال پہلے وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے گنوا چکا تھا۔ باوجود کوشش کے میں اسے حاصل نہ کر سکا، بلکہ کوشش تو میں نے کی ہی نہیں تھی،
کوشش کر بھی لیتا تو وہ میری کبھی نہ ہوتی، کیونکہ میرے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہی وہ کسی کی بیوی بن چکی تھی۔ مزید کچھ بھی لکھنا اس کے لیے مشکل تھا، اس لیے اس نے ڈائری بند کی اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اپنے دائیں جانب سوئے وجود پر ایک نظر ڈالی تو اس کی شریک حیات نائلہ اس کے ساتھ تھی۔ وہ واقعی بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی، بالکل ایک آئیڈیل بیوی۔ لیکن زندگی میں سچی محبت بس ایک بار ہوتی ہے، اور وہ سچی محبت اسے رخ نور سے ہو چکی تھی۔ ہاں، اسے نائلہ سے محبت نہیں تھی، مگر وہ نائلہ کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ اس کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتا تھا، مگر محبت صرف ایک محبت ہی تو نہیں تھی اسے نائلہ سے۔ آج پھر کچھ پرانی باتیں، کچھ پرانی یادیں اسے بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ نور سے ہونے والی پہلی ملاقات، وہ شاید اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اس کا بھی یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، نور کی طرح۔ کلاس میں وہ مسلسل اسے ہی نوٹ کرتا رہا تھا۔ معصوم سے چہرے والی نور اسے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی، اس لیے وہ لیکچر ختم ہونے کے بعد اس سے بات کرنے کے ارادے سے اس کے پیچھے گیا، لیکن پتہ نہیں ایک دم سے وہ کہاں غائب ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے لائبریری سے نکلتی دکھائی دی، اور صرف اسے تنگ کرنے کی غرض سے اس نے وہ 5 روپے والا مذاق کیا تھا اس سے۔ یہ سب یاد آتے ہی اس کے ہونٹ خود بہت مسکرائے تھے۔ کیا ہوا وہاج، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ نائلہ کی نیند میں ڈوبی آوازوں سے یادوں کے میلے سے باہر آئی۔ ہاں، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، تبھی تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، سو جاؤ تم۔ اسے ٹالتے ہوئے اس نے دوسری جانب کروٹ کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک بار پھر سے نور کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ اس نے دوبارہ کبھی بھی نور سے رابطہ نہیں کیا تھا، صرف نائلہ اور شافع کے توسط سے وہ اسے دیکھ لیتا یا حال احوال پوچھ لیتا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ احسن صاحب کے بھرپور اصرار پر نور حارث کے ساتھ ڈنر پر آنے کو راضی ہوئی تھی۔ نور، اس نے بہت دھیمی آواز سے اسے پکارا تھا۔ نور نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے، اور ان 6 سال میں وہ صرف اتنا بدلی تھی کہ حارث سے بات کرتے وقت میں اپنا لہجہ نرم رکھتی تھی۔ جی بولیے نور، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ان 6 سال میں اس نے پہلی بار یہ سوال پوچھا تھا، اور سوال ایسا تھا کہ اس کا جواب نور کے پاس نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی۔ نور، بولو نا۔ حارث، میرا نہیں خیال کہ تمہیں یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہماری ساری محبت ہمارے بچوں کے لیے ہونی چاہیے۔ نور نے نظر چراتے نرمی سے کہا تھا۔ دراصل محبت تو اب اسے رہی ہی نہیں تھی حارث سے۔ ہاں، ساری محبت تو تب ہی ختم ہو گئی تھی جب اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، جب اس نے اسے بد کردار کہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ جیسے ساری محبت وہیں ختم ہو گئی ہو۔ اب محبت صرف اور صرف اسے بچوں سے تھی، زمل اور زین سے۔ اس کی کل حیات تھی وہ دونوں۔ وہ اکثر یہ سوچتی تھی کہ حارث کا اسے بد کردار کہنا احسن صاحب کو معمولی لگا تھا، اس کا اس پر ہاتھ اٹھانا بھی انہیں اس کی معمولی سی غلطی لگی نہیں، لیکن کوئی بھی اس بات کو نہیں سمجھا تھا کہ وہ معمولی باتیں نہیں تھی جو اس نے کہی تھی۔ سب سے بڑی باتیں ہی وہی تھی، لیکن اس وقت احسن صاحب کی ایموشنل بلیک میلنگ کی وجہ سے اسے حارث کو معاف کرنا پڑا، اور اسے یہ زبردستی کا رشتہ بھی نبھانا پڑا۔ نور، کھانا شروع کرو نا۔ ویٹر آرڈر ان کے سامنے رکھ کر گیا تو حارث نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ کھانا شروع ہو گئی۔ پچھلے 6 سال سے ایسا ہی ہوتا آ رہا تھا۔ وہ حارث سے کوئی بھی فضول بات نہیں کرتی تھی، صرف جب بہت ضروری کام ہوتا تب ہی اسے مخاطب کرتی۔ نور کا یہ رویہ دیکھ کر وہ کبھی کبھار خود کو مجرم سمجھتا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھا ایک شخص نور کو کب سے مسلسل گھور رہا تھا۔ حارث نے جب یہ دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہے۔ وہ شخص اب اپنی چیئر سے اٹھتا ان کی طرف آیا تو نور سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے براہ راست نور کو مخاطب کیا، ہیلو۔ نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اچانک سے گزرے وقت کے کچھ برے لمحے آنکھوں کے سامنے آئے تھے۔ کیا مجھے پہچانا؟ اور بھلا نور اس شخص کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اسی کی وجہ سے تو زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا تھا جو اس کی شرارتوں اور مسکراہٹوں کو بہا لے گیا تھا۔ جی پہچان لیا میں نے، مختصر جواب دے کر وہ دوبارہ کھانے میں مصروف تھی۔ میں عمیر ہوں۔ افرا یہاں آؤ۔ اپنے ساتھ آئی 5 سال کی بچی کو اس نے آواز دی۔ وہ بچی اس کے قریب آ کر بولی، جی پاپا۔ لفظ پاپا پر نور نے بے اختیار اس بچی کی طرف دیکھا تو اسے وہ بہت معصوم سی لگی۔ نور، یہ میری بیٹی ہے افرا۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کا تعارف کروایا تو افرا نے انہیں سلام کیا۔ ان دونوں نے ہی سلام کا جواب دیا۔ جاؤ بیٹا اپنی ماما کے پاس جا کر بیٹھو۔ تعارف کروا کر اس نے اسے واپس بھیجا۔
جانتے ہو نور کہ میں نے کیوں تعارف کروایا اپنی بیٹی سے؟ صرف اس لیے کہ اگر 6 سال پہلے تم نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا تھا تو اب کر دو. میں واقعی مکافات سے بہت ڈر چکا ہوں. آنکھوں میں ندامت لیے وہ ایک بار پھر اسے معافی مانگ رہا تھا. عمیر، معاف کر دیا تھا میں نے تمہیں. وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو میں نے کہا، نور پتہ ہے میں نے تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تھی، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دوبارہ تمہارے سامنے آ سکوں. حارث حیران سا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی تو عمیر واپس پلٹ گیا. اس کے جاتے ہی حارث نے اسے پوچھا، یہ کون تھا؟ یہ وہی تھا حارث جس نے وہ بیہودہ تصویریں بنا کر بھجوائی تھی. آہستہ آہستہ آواز میں جواب دے کر وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کرنے لگی. ایک دم سے اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا. اچھا یہ تھا وہ بغیرت، اسے تو میں... حارث پلیز زیادہ بنو نہیں، اس نے معافی مانگ لی ہے، اس لیے اب یہ بات چھوڑ دو. وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی اور کھڑی ہوئی. چلے ہم؟ اپنا موبائل پکڑتے ہوئے بولی تو حارث نے کہا، لیکن کھانا تو کھا لو، ابھی ٹھیک سے کھائے نہیں. بس مجھے بھوک نہیں. یہ کہتی وہ پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی تو حارث بھی بل پے کر کے اس کے پیچھے آیا. وہ گاڑی میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی. حارث بھی چپ چاپ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی طرف گاڑی موڑ لی. میں نے انہیں حاصل تو کر لیا لیکن کبھی محبت حاصل نہ کر سکی. ہاں وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میری ہر ضرورت بن کہیں پوری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں کمی سی ہے. شاید پچھلے 6 سال سے ان کے منہ سے اظہار محبت سننا چاہتی ہوں، اور اظہار محبت تو انہوں نے کبھی کسی خوشی کے موقع پر بھی نہیں کیا. ضروری نہیں کہ زندگی میں اگر تمام ضروریات پوری ہوں، سب کچھ مل جائے سوائے محبت کے، تو محبت کے دو بولوں کے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. نہیں، بالکل نہیں. جس طرح ہم لوگ کھانا کھانے اور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، بالکل اسی طرح اگر محبت کا اظہار صرف یک طرفہ ہو تو بھی جینا مشکل ہو جاتا ہے. ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ محبوب اپنی محبت کا اظہار کرے، اور کچھ خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں. کسی کو ہم حاصل کر کے بھی حاصل نہیں کر پاتے، اور کسی کو ہم کھو کر بھی حاصل کر لیتے ہیں. اور میں وحاج کو حاصل کر کے بھی حاصل نہیں کر پائی. ہاں وحاج میری محبت ہے، مگر اب اس محبت کا میرا بیٹا ازلان بھی حصہ دار ہے، اور شاید زندگی مکمل تو شافیہ کی بھی ہے. سعد اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ پاک ان دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے. نائلہ بھی ڈائری لکھتی تھی. کچھ سال پہلے جب وحاج نے ڈائری لکھنا شروع کی تو اس نے بھی فرمائش کر کے ایک ڈائری منگوائی تھی. تب سے وہ بھی اپنے تمام جذبات اس ڈائری میں لکھتی رہی تھی. اور ہم بوڑھے ہو کر دھیمے لہجے تمہارا نام پکارا کریں گے. زندگی ایک ایسا ڈرامہ، ایک ایسا ناول ہے جہاں کبھی بھی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہ جاتی ہے، اور میری زندگی میں تو نور کی کمی رہی. اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وقت میرے دل سے اس کی محبت نہیں مٹا پایا. وحاج ہمیشہ رات کے پچھلے پہر ڈائری لکھتا تھا. آج بھی ڈائری پر اپنے کچھ الفاظ لکھ کر ڈائری سائڈ ٹیبل پر رکھی اور کروٹ لے کر لیٹ گیا. اس نے آج تک نائلہ کو اپنی نور سے محبت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور اگلے 15 منٹ میں ہی وہ گہری نیند میں تھا. تبھی نائلہ چپکے سے اٹھی اور اس کی ڈائری سائڈ ٹیبل سے اٹھاتی دبے قدموں کمرے سے باہر آ گئی. سامیہ بھی اپنی شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی. سب کا رویہ نور سے بہت پیار بھرا ہوتا تھا، لیکن ان 6 سالوں میں اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ رانی بیگم کا رویہ تھا. وہ ابھی بھی نور سے چڑھتی تھی، اور یہ رویہ شاید اب مرتے دم تک رہنا تھا. نور اور حارث ایک روبوٹ کی طرح زندگی گزار رہے تھے. نور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی تھی اور وہ نور کی. اور اب زندگی شاید ایسے ہی گزارنی تھی، آخری سانسوں تک. اسے حارث کے لیے اس سے بہتر کوئی سزا اچھی نہ لگی کہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزار کر بھی وہ نور کی محبت کو ترسے، اور شاید یہی سزا اس کے لیے بہتر تھی. لیکن اب پچھلے 1 ماہ سے وہ دوبارہ سے حارث کے لیے دل میں نرم سے جذبے محسوس کر رہی تھی. شاید یہ اس کے پیار بھرے رویے کی وجہ سے ہی تھا کہ وہ اب اس کے لیے دوبارہ سے نرم جذبات محسوس کرتی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے اب سخت لہجے میں بات نہیں کر پاتی تھی. اور میرا خیال ہے کہ کسی کے ساتھ اتنے سال گزارنے کے بعد ایسا تو ہوتا ہی ہوگا، کیونکہ کوئی بھی جذبہ ہمیشہ نہیں رہتا. بلکہ یہ کہنا مناسب رہے گا کہ ہم چاہ کر بھی اس شخص سے ہمیشہ کے لیے نفرت نہیں کر سکتے جو کبھی ہماری محبت رہا ہو. زمل اور زین میں تو سب کی جان بستی تھی. وہ دونوں بچے بہت ہی ہنس مکھ تھے. شرارتی سے اور ان کی شرارتوں سے اور ان کے کہکہوں سے گھر میں رونق لگی رہتی، جو ان سب کی زندگی کو خوبصورت بناتی تھی.
وحاج کی ڈائری جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی آنسو خود بہت اس کی آنکھوں سے رواں ہو رہے تھے۔ مگر وہ میری محبت ہے، میں اسے کبھی بھول نہیں سکتا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے نائلہ کو اپنا آپ وحاج کی زندگی میں بے مول لگا تھا۔ تو کیا زندگی کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ صرف میرا عادی ہوا ہے؟ اسے محبت نہیں ہوئی مجھ سے؟ کیا رخ نور اس کی پہلی اور آخری محبت ہے؟ ہاں وہی تو ہے، پہلی اور آخری محبت۔ میں تو صرف ایک ایسا مان تھی جو زینت بیگم کو وحاج پر تھا۔ آنسو کو صاف کرتے یہ سب سوچتے اس نے چپ چاپ ڈائری واپس وہیں رکھی تھی جہاں وحاج رکھ کر سویا تھا۔ اس نے پوری ڈائری نہیں پڑھی تھی، شروع کے اور درمیان کے کچھ پیجز پڑھ کر ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وحاج کی عادت کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے نائلہ نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ اب باقی کی زندگی اسی کرب کے ساتھ گزارنی تھی کہ وحاج کی زندگی میں وہ ایک عادت اور ضرورت کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے لیٹتے ہی وحاج نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی۔ لیکن اگر نائلہ ڈائری کے آخری پیجز پڑھ لیتی، اگر ان پیجز پر لکھے وہ آخری الفاظ پڑھ لیتی تو کبھی بھی وہ خود کو وحاج کی زندگی میں بے مول نہ جانتی، کیونکہ ان آخری صفحات پر وحاج نے یہ اقرار کیا تھا کہ شادی کے 6 سال بعد اسے نائلہ سے محبت ہوئی ہے، اور وہ بھی اسی کی محبت کی وجہ سے جو اس سے کرتی ہے۔ وحاج نے یہ سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر لی کہ وہ صبح باقاعدہ نائلہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، اسے بتائے گا کہ اس کی محبت نے اسے اس سے محبت کرنے پر مجبور کر لیا ہے۔ آگے کا مستقبل اسے بہت روشن نظر آتا تھا۔ وہ ایک عام سا دن تھا لیکن اس کے لیے بہت خاص ہونے والا تھا۔ وہ اداسی سے اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر میں ہونے والی بارش کے پر لطف نظارے میں محو تھی۔ ہر شے نکھری نکھری دھلی دھلی لگ رہی تھی۔ وہ اداسی سے باہر کے منظر کو دیکھتے ہوئے وحاج کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات اس کی ڈائری پڑھنے کے بعد سے ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزرا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وحاج کی محبت نور ہے، ورنہ وہ تو تب ہی انکار کر دیتی وحاج کے لیے۔ لیکن آج 6 سال بعد اس حقیقت کا کھلنا اسے بہت بڑی اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا کہ اپنی محبوب کی پچھلی محبت کے بارے میں پتہ لگنا۔ وہ محبت وہ ابھی تک قائم تھی نائلہ کی نظر میں۔ باہر صحن میں 3 سالہ اذلان بارش میں بھیگتے ہوئے کھیل رہا تھا، لیکن وہ اس وقت اس سے بھی غافل اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ زینت بیگم ظہر کی نماز ادا کر کے باہر آئی تو اذلان کو یوں بارش میں بھیگتے دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی۔ نائلہ بیٹے، اذلان کب سے بارش میں بھیگ رہا ہے؟ کہاں گم ہو تم؟ دھیان کہاں ہے بیٹا تمہارا؟ اذلان کو فرش سے اٹھا کر کمرے میں لائی۔ اس نے ایک نظر ان کی طرف دیکھ کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ اذلان اب رونا شروع ہو چکا تھا۔ شاید اسے یوں اپنے اور اپنی کھیل کے درمیان زینت بیگم کا دخل دینا پسند نہیں آتا۔ وہ اسے چپ کروانے کی پوری کوشش کر رہی تھی لیکن وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اذلان کو اس کی گود میں بٹھایا اور الماری سے اذلان کے کپڑے نکالنے لگی۔ ماما، زین بہت تنگ کر رہا ہے مجھے، زمل کمرے میں داخل ہوتے ہوئے چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے پیچھے ہی زین بھی بھاگتا ہوا آیا تھا۔ زین، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بہن کو تنگ کر رہے ہو؟ زین کو آنکھیں دکھاتے وہ مصنوعی غصے سے بولی تو زین ہنس دیا۔ وہ بلا کر ڈھیٹ ہے، اپنے باپ کی طرح۔ اسے یوں ہنستے دیکھ کر وہ بڑبڑائی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے حارث نے یہ بڑبڑاہٹ بہت غور سے سنی تھی لیکن انجان بتا سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ارے تم اتنی جلدی آ گئے آفس سے؟ کیوں، کیا میں جلدی نہیں آ سکتا؟ حارث مسکراتے ہوئے اسی سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں، میں نے کب ایسا کہا، بس ایسے ہی پوچھا تھا۔ اسے جواب دے کر وہ دوبارہ سے کپڑوں کی بکھیڑے میں مصروف ہوئی تھی۔ ہر 6 ماہ بعد اس نے لازمی کپڑوں کی صفائی کرنی ہوتی تھی، یعنی پرانے کپڑے علیحدہ کر دیتی جو کہ بعد میں کسی غریب کو دے دیے جاتے اور نئے کپڑوں کو اسی طرح تہ لگا کر وہ واپس الماری کی زینت بنا دیا جاتا۔ کچھ لمحوں کے وقفے کے بعد وہ دوبارہ بولا، آج کا کیا پلان ہے؟ آج کا تو کچھ بھی نہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ زین باہر جا چکا تھا جبکہ زمل ابھی بھی وہیں حارث کے پاس بیٹھی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج ہم باہر ڈنر کریں۔ آئی ایم سوری حارث، لیکن میرا بالکل موڈ نہیں۔ پلیز نور۔ اب کی بار اس کے اس طرح منت بھرے انداز میں کہنے پر اس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، مختصراً کہتی وہ اٹھی اور کمرے سے باہر چلے گی۔ اب اس کا ارادہ کچن میں جانے کا تھا اور رات کا کھانا ٹائم سے تیار کروانا تھا، ورنہ رانی بیگم کو پھر سے کوئی نہ کوئی بہانہ مل جانا تھا اسے کڑوی باتیں سنانے کا۔ کچھ لوگ بالکل بھی نہیں بدلتے۔ وقت، حالات، موسم، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنی وہی روش رکھتے ہیں جو شروع سے ہو۔ انہی لوگوں میں سے ایک رانی بیگم بھی تھی، ابھی تک اسی طرح بد مزاج، نور سے چڑھنے والی اور اس پر غصہ کرنے والی۔
رانی بیگم کے علاوہ سب کی محبتوں کو پا کر وہ خود کو خوش قسمت تصور کرتی، اگر گزرے سال تلخ یادوں سے بھرے نہ ہوتے تو۔ شام کو کام نمٹا کر وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بچے گھر میں احسن صاحب اور رانی بیگم کے پاس تھے۔ نور، بات سنو۔ وہ جب بھی اسے مخاطب کرتا تو نور کو اس کی آواز سے ہی محبت کا احساس ہوتا تھا۔ جی بولیں۔ نور، تم بہت اچھی ہو۔ اچھا، کیا واقعی؟ ہاں نا، مجھے لگا کہ شاید اب مجھے کبھی بھی ساری زندگی تم سے معافی نہیں ملے گی۔ اس کی بات سن کر نور ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ ہاں، شاید میں کبھی بھی تمہیں معاف نہ کرتی، لیکن شاید مجھے خود بھی تم سے محبت ہو چکی تھی، اور اپنی محبت سے میں بلا کب تک نفرت کرتی۔ اس کے اس کھلے اظہار پر حارث نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر وہ بولا، تھینک یو سو مچ نور، تھینک یو سو مچ۔ تم نہیں جانتی کہ تمہارے منہ سے یہ الفاظ سننا میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جذباتی انداز میں بولا تو نور نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ ہم لوگ اس وقت پبلک پلیس پر ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ ہنس دیا تھا اس کی بات سن کر۔ شاید آگے زندگی خوبصورت ہونے والی تھی۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ وقت کو بھی بدل دیتا ہے، اور وقت نہیں تو نور کا دل بدلا تھا، اسے حارث سے دوبارہ محبت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ آج خوش تھا، بہت زیادہ خوش تھا۔ شام کو بارش رکی تو موسم بھی بے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا دل کو سکون بخش رہی تھی، لیکن موسم تو دل کے ہوتے ہیں نا، اور نائلہ کے دل کا موسم اس وقت حد درجہ اداس تھا۔ باہر وحاج کی بائک رکنے کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی، اس سے اس بارے میں دو ٹوک بات کرنے کا سوچتی وہ باہر صحن میں آئی۔ وحاج نے خوشگوار لہجے میں اسے سلام کیا۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ اس کے سلام کو نظر انداز کرتی سرد لہجے میں بولی۔ وحاج کو حیرت ہوئی کہ وہ پہلی بار اس سے اس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ بریف کیس وہیں چارپائی پر رکھتا وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ نائلہ بریف کیس وہاں سے اٹھاتی اس کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ پھر وحاج نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اس سے پوچھا، ہاں بولو۔ وحاج، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی جب آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی؟ بتائیں مجھے۔ آپ رخ نور سے محبت کرتے تھے نا؟ یہ بات آپ مجھے 6 سال پہلے بھی بتا دیتے تو میں اس قدر آج اذیت میں نہ ہوتی۔ اس کی پوچھنے کی دیر تھی، وہ تو پھٹ ہی پڑی۔ صاف لفظوں میں بات کرتے آخر میں وہ رو پڑی تھی، اور اس کے یوں اچانک رونے پر اور نور کے ذکر پر اس کی طرف بڑھا، اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود زمین پر اس کے پاؤں کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ اس کے ہاتھ پکڑتے اس نے نرمی سے پوچھا۔ اسے یہی ظاہر کروایا جیسے اس کے ڈائری پڑھنے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے رات کو آپ کی ڈائری پڑھی تھی۔ پوری ڈائری پڑھی تھی کیا؟ نائلہ نے انکار میں سر ہلایا، پھر اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھا، سائڈ ٹیبل کا لاک کھول کر اس میں سے ڈائری نکالی اور واپس اسی پوزیشن میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر ڈائری اس کی گود میں رکھتے اسے کھولنے کا اشارہ کیا تو نائلہ نے پہلا صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا، جہاں بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا، مگر وہ میری محبت ہے۔ نیچے ہی پہلا لفظ رخ نور لکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے رو پڑی۔ وہ مسکرایا اور ڈائری کے آخری صفحے میں سے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ اس صفحے پر لکھے یہ 5 الفاظ نائلہ نے حیرت سے پڑھے تھے۔ لکھا ہوا تھا، نائلہ میری جان، میری محبت۔ وہ میری محبت تھی نائلہ، لیکن تم تو میری محبت ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر سے اس کے ہاتھوں میں تھے اور نائلہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ پتہ ہے نائلہ، تمہاری محبت نے مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کیا، اور اب مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے، ایسی محبت جو اب کبھی ختم نہیں ہوگی، مرتے دم تک بھی نہیں۔ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ اظہار محبت کر رہا تھا، ایسا اظہار جو نائلہ کو مسرور کر رہا تھا، جو اسے اپنی ہی نظروں میں سرخ خرو کر رہا تھا۔ پھر وہ پورے دل سے مسکرایا۔ اس سے مسکراتا دیکھ کر وحاج بھی مسکرایا، اور دور کہیں آسمان پر چاند بھی مسکرا اٹھا تھا۔